السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 20 جون کی کال لے کر آج ہم بات کریں گے مارکیٹ کے بارے میں. آج مارکیٹ میں کیا ہوا اور مارکیٹ میں کیا الرٹس دی گئیں اور کل مارکیٹ میں کیا پاسبلٹیز ہیں، ان تمام چیزوں پہ ڈسکس کریں گے. میں نے ایک سلائڈ کم کر دی ہے ریپ اپ کا جو چارٹ تھا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا اس میں زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے، تو اس سے ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی ہے اور ہمارا بھی ٹائم لگتا ہے. تو میرا نہیں خیال، کیونکہ آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں اس سے مجھے آپ کے انٹرسٹ اور آپ لوگ کن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس کا میں فیصلہ کرتا ہوں. تو بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ جتنی چھوٹی ویڈیو ہو سکے آپ کو دیں، تاکہ آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں. اچھا جناب، اب بات کر لیتے ہیں، ہم مارکیٹ کی جائزہ لے لیتے ہیں اور ٹیکنیکلی کیا امکانات اور حکمت عملی، ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیے، آج کا سیشن بہت اہمیت تھی ٹیکنیکلی، کیونکہ لاسٹ نائٹ آپ کو ویڈیو بھیجی تھی میں نے، جو ویڈیو آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی. اس کے بعد آج صبح 7 بجے میں نے ایک آڈیو الرٹ کیا، کیونکہ میں نے اس میں بتایا کہ مارکیٹ اوپر کو لے گی، مارکیٹ موقع دے گی آپ کو پروفٹ ٹیکنگ کا. یہ بات میں نے واضح طور پہ صبح بیان کی کہ مال بیچ لینا. خاص طور پہ میں نے یہ اپڈیٹ دی تھی صبح 7 بجے. اس کے بعد پھر میں نے 10:30 بجے پھر سمجھایا. تو میں مسلسل آپ کو آج سمجھاتا رہا ہوں یہ، اور وہ لیولز بھی بتاتا رہا ہوں کہ کس لیول پہ جا کے آپ کو مارکیٹ پہ بلیو کرنا ہے. اب آپ مارکیٹ کا اسٹارٹ دیکھ لیں، ہائی دیکھ لیں، اس کے بعد اس کی تسلسل دیکھ لیں گراوٹ کا. تو اگر آپ لوگوں نے میرے ان آڈیوز کا اور جو میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس کو سمجھ کے اس کا فائدہ اٹھایا ہے، تو یقیناً مارکیٹ میں جو پروفٹ ٹیکنگ ہوئی ہے ہائی سے کلوزنگ تک، وہ آپ کے لیے زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوگی. اور ان حالات میں بھی کچھ اسٹاک نے بڑا اچھا پرفارم کیا. تو بہرحال میں نے آپ کو تو اسٹاک ہی بڑے اسٹرانگ دینے کی کوشش کی ہے. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دنوں میں جو اسٹاک آپ کو دیے گئے ہیں، اگر میں ان کے نام لوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ SSGC میں جو ہے بڑی اچھی ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اگر آپ دیکھیں غور کریں. اس کے علاوہ اگر میں پچھلے 3 دن کے اسٹاک آپ کے سامنے ڈسکس کروں تو میکفل ہے، CRTM ہے، بینک اسلامی ہے، ہینو ہے، اور میریٹ تھا، کل بھی تھا، پرسوں بھی تھا میریٹ، اور TOWL ٹاول بھی تھا، اور میکفل مطلب یہ اسٹاک ریپیٹ ہو رہے تھے. تو اب آپ دیکھیے، میں نے اسپیسیفکلی ڈیلی اسٹاک کو زیادہ فوکس نہیں کیا. ایسے حالات میں جن اسٹاک میں ٹریڈ کرنا چاہیے میں نے انہی کو فوکس کیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو سمجھا ہوگا. اینی ویز آگے چلتے ہیں. پروفٹ ٹیکنگ ہوئی، جن اسٹاک نے پرفارم کرنا تھا پرفارم کیا ایز پر ایکسپیکٹیشن. اور اگر آپ ٹریگر اور بلیو کرتے ہیں، ٹارگیٹڈ انٹری لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے. میرا خیال یہی ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں بھی بہت ہی فوکس رہنا چاہیے. ٹریگر بیس، ٹارگیٹڈ، سلیکٹیو اسٹاک اور کم سے کم مال. مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ 5,000 کوئی اسٹاک لیتے ہیں تو 3,000 سے ٹریڈ کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے فل ایکسپوجر پہ جا کے کام کرنے کی. اور اگر آپ ٹریگرز کو فالو کریں گے تو ان مارکیٹ میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا. معافی چاہتا ہوں. جیسے کل مارکیٹ جتنی نیچے آئی تھی، ہمارے پورٹ فولیو میں لاس کیوں نہیں آیا تھا؟ اس کی وجہ وہ سلیکٹیو اسٹاک تھے جو اس کے بعد بھی اوپر تھے. تو ان چیزوں کو سمجھیے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگر میں سینٹیمنٹ کی بات کروں تو یہ یقیناً ابھی بھی فریجائل ہیں اور بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہیں جو ایران اسرائیل ڈیولپمنٹ ہے. اس پر ڈیٹیل میں گفتگو ہماری پچھلی ویڈیوز میں ہو چکی ہے. روز کیا بات پہ کریں، انٹرنیشنل میڈیا میں جو خبریں اپڈیٹ ہو رہی ہیں ان کو سنیں. ہمارے میڈیا پہ جو تھم نیل بنا رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. کریڈیبل میڈیا کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو ابھی فی الوقت کسی فیصلے پر کوئی بھی نہیں پہنچا ہے، نہ اسرائیل امریکہ نہ ہی ایران. تو وہ اپنے ہلکے اٹیک کر رہے ہیں، اور کوئی بڑا اٹیک آج ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا، جس کی امیدیں پچھلے 2-3 دنوں میں بہت زیادہ ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے پچھلے سیشن میں ہمیں ایک دم پریشر بھی نظر آیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ صرف ہماری مارکیٹ کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی مارکیٹ کو مصیبت میں ڈال رہا ہے. تو تھوڑی سی پوزیشن اسٹیبلائز ہونے کی کوشش کرتی ہے، کانفیڈنس گین ہوتا ہے، ایک نیا اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے اور پھر دوبارہ فیئر کی کیفیت آ جاتی ہے. تو اوورآل میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ احتیاط کیا جائے. امپورٹنٹ لیول اینڈ ٹریگرز کو اگر میں دیکھوں تو دیکھیے، میں نے کہا تھا 1,19,528 400 کا جو ہے ٹارگٹ ہوگا بیئرس کا. اگر 1,22,000 ٹوٹ گیا تو 1,22,000 ٹوٹ گیا، آج ہم اس کے قریب چلے گئے تو تقریباً یہ ٹیسٹ ہو گیا سمجھ لیں، یا نہیں ہوا ہے تو کل کوئی شارپ لو ٹیسٹ کر دے گا. اب ہم کو
1,22,000 کی طرح اس لیول کو دیکھنا ہے غور سے، 1,19,528 425 کو، کہ کیا یہاں پہ مارکیٹ سپورٹ لے پا رہی ہے یا نہیں لے پا رہی۔ اگر نہیں لے پا رہی تو پھر ہم 1,17,000 کی طرف چلے جائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم ریکوری کے بارے میں سوچیں تو کوئی پری اوپن ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے، تو ریکوری کی امید اس وقت تک نہیں رکھی جاتی جب تک 1,20,865 کے اوپر مارکیٹ سروائیو کرے، کنسسٹنٹ ہو، والیوم بنائے، اس وقت تک تو نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آپ کہیں کہ صحیح معنوں میں ریکوری ایفرٹ کہاں سے شروع ہوں گے، یہاں میں نے ریورسل لکھا ہے، اس کو بلش ریورسل نہیں کہوں گا میں، بلکہ اوتھینٹک ریکورنگ ایفرٹ وہ کہاں سے شروع ہوں گے، بلکہ میں چینج کرتا ہوں اس ورڈ کو، بلش ریورسل بالکل نہیں کہا جا سکتا۔ تو جو بلز کی ریکورنگ ایفرٹ بہتر ہوں گی وہ 1,21,925 955 کے اوپر ہوگی۔ تو ٹریڈر کو کوشش رہنا چاہیے اگر 1,20,865 790 کے نیچے ٹریڈ کر رہی ہے، اور اگر 500 400 ایریا کو توڑ دے تو یقینی طور پہ آپ کو ایک نئی ویو آف سیلنگ مل سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری کال آپ کو سمجھ بھی آتی ہوگی، پسند بھی آتی ہوگی۔ مجھے آپ کے کمنٹ سے تو نہیں لگتا کہ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو ضرور بتائیے کیسی ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ پریمیم گروپ جوائن کرنے کے لیے اب آپ کے پاس دن ہر روز ایک دن کم ہو جائے گا، کیونکہ جولائی 1 سے پہلے کے جتنے دن ہیں وہ آپ کو فری مل سکتے تھے اگر آپ پریمیم گروپ کو جوائن کریں۔ ابھی بھی موقع موجود ہے، ابھی بھی 10-11 دن بنتے ہیں۔ 0345619043 پہ شعیب سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کو یہ فیسلٹی دیں گے۔ بہرحال بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اگر کسی سلسلے میں بھی ہم سے رابطہ کرنا ہے تو آپ 0345619043 پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔